آج ہم آپ کو اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ بتاتے ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو تاریخ میں ایک اہم اور متنازع شخصیت کے طور پر کیوں جانا جاتا ہے؟ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو تاریخ میں ایک اہم اور متنازع شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی اور مغلیہ سلطنت کو اپنی عروج کی حالت میں پہنچایا۔ اورنگزیب کا دور ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم دور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں سلطنت نے نہ صرف وسیع و عریض علاقے حاصل کیے بلکہ بہت سی سیاسی، سماجی اور مذہبی تبدیلیاں بھی آئیں۔ اس کی حکمرانی کے دوران ہندوستان میں اسلام کے اثرات میں اضافہ ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی مختلف قوموں اور فرقوں کے درمیان کشمکش بھی بڑھ گئی۔ اورنگزیب کی پیدائش 3 نومبر 1618 کو پنجاب کے شہر دہلی کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ اس کا نام محمد اورنگزیب تھا، لیکن وہ بعد میں عالمگیر کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس کے والد شاہ جہاں تھے اور والدہ ممتاز محل، جو کہ ایک اہم شخصیت تھی، اور اس کے والد کے ساتھ اس کی زبردست محبت کی وجہ سے وہ شہرت کی حامل تھی۔ اورنگزیب کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی، جہاں اسے اسلامی علوم اور ادب کی تعلیم دی گئی۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور محنتی طالب علم تھا اور اس کا مطالعہ وسیع تھا۔ اس نے قرآن، حدیث اور فقہ پر گہری تحقیق کی۔ اورنگزیب نے اپنی جوانی میں اپنے والد شاہ جہاں کے دربار میں مختلف عہدوں پر کام کیا اور خود کو ایک وفادار سپہ سالار اور منتظم کے طور پر ثابت کیا۔ اس کا تعلق مغل خاندان کے ایک طاقتور گروپ سے تھا اور اس کی شخصیت میں قوت اور عزم کی جھلک تھی۔ اس کی حکمرانی کے دوران مغل سلطنت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں داخلی بغاوتیں اور خارجہ مسائل شامل تھے۔ اورنگزیب کی حکمرانی کا آغاز ایک اندرونی کشمکش سے ہوا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی صحت خراب ہونے کے بعد اورنگزیب نے اپنے بھائیوں سے اقتدار کے لیے جنگ شروع کی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دے کر اسے قتل کروا دیا اور اپنے دوسرے بھائیوں شجاع اور مراد بخش کو بھی شکست دی۔ اس کے بعد اورنگزیب نے 1658 میں دہلی کے تخت پر قبضہ کیا اور سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اس جنگ نے اورنگزیب کو ہندوستان کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں کئی اہم اقدامات کیے۔ اس نے مغل سلطنت کی حدود کو مزید وسیع کیا اور اس میں کچھ نئے علاقے شامل کیے۔ اس کی حکومت نے فوجی قوت، مالیہ اور انتظامی اصلاحات پر زیادہ زور دیا۔ اورنگزیب نے اپنی سلطنت کی انتظامیہ میں سختی اور انضباط کو برقرار رکھا۔ اس نے دارالحکومت دہلی سے باہر مختلف علاقوں میں اپنے کمانڈرز کو اہم ذمہ داریاں تفویض کی تاکہ سلطنت کی مستحکم حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی اس کی حکمرانی کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ وہ ایک انتہائی متعصب مسلمان تھا اور اس نے اپنی حکومت میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دور میں شرعی قانون کی اہمیت بڑھی اور بہت سے ہندو مندروں کو توڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ہندوؤں پر مختلف ٹیکسز عائد کیے، جنہیں جزیہ کہا جاتا تھا، جو کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ایک اضافی ٹیکس کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا۔ اورنگزیب کی یہ پالیسیاں اس کی حکومت کے دوران ہندو مسلم تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنی۔ اورنگزیب نے مغل سلطنت کی حدود کو بہت وسیع کیا۔ اس کے دور میں سلطنت نے دکن، جنوبی ہندوستان اور بنگال کو بھی اپنے ماتحت کر لیا۔ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں اور مخالفوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑیں اور اپنی سلطنت کی حدود کو مزید پھیلایا۔ دکن کی مہمات میں اس نے مرہٹوں اور دیگر مقامی راجاؤں کو شکست دی اور انہیں مغل سلطنت کے ماتحت کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت میں انتظامی اصلاحات بھی کی، جن میں ٹیکس نظام کو مزید مستحکم اور مرکزی حکومت کو زیادہ طاقتور بنایا۔ مرہٹوں کے خلاف جنگ اورنگزیب کے دور کا سب سے اہم اور طویل ترین فوجی مہم تھی۔ اورنگزیب نے مرہٹوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، جن میں سے کچھ کامیاب رہیں جبکہ کچھ میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مرہٹوں کے رہنما شیواجی مہاراجا اور اورنگزیب کے درمیان ایک طویل لڑائی جاری رہی۔ اورنگزیب نے شیواجی کو قید کرنے کی کوشش کی، مگر شیواجی
ایک کامیاب اسٹریٹجسٹ تھا اور اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ اورنگزیب کی حکمرانی کے دوران مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ مرہٹوں کی مزاحمت، راجپوتوں کی بغاوتیں اور شمال مغربی سرحد پر افغانوں کی حملوں نے سلطنت کو شدید کمزوریوں کا سامنا کیا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کی سخت مذہبی پالیسیاں اور ہندو مسلم تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس کی حکومت کے خلاف عوامی غصے کو بڑھا دیا تھا۔ اورنگزیب نے 1707 میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شدید بیماری کا سامنا کیا اور 31 مارچ 1707 کو لاہور میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی، مگر اس کے بعد مغل سلطنت تیزی سے کمزوری کا شکار ہو گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب کی وراثت متنازع رہی، جہاں ایک طرف اسے ایک سخت حکمران اور مغل سلطنت کا محافظ سمجھا گیا، وہیں دوسری طرف اس کی مذہبی شدت پسندی اور مرہٹوں، راجپوتوں اور دیگر قوموں کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے اس پر تنقید کی گئی۔ اس کی حکمرانی کے دوران ہندوستان میں معاشی اور سیاسی بحران کا آغاز ہوا، جس نے مغل سلطنت کی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک اہم اور پیچیدہ شخصیت کے طور پر تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ اس کی حکمرانی کے دوران ہندوستان میں کئی تبدیلیاں آئیں، جن کا اثر آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کی حکومت نے مغل سلطنت کو ایک طویل عرصے تک مستحکم رکھا، مگر اس کی متنازع مذہبی پالیسیوں اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ جنگوں نے اس کے عہد کے بعد سلطنت کی تقدیر کو بدل دیا۔ اس کی حکمرانی کا یہ دور ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔